الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعہ جیسا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے بارگاہ میں جمع فرمایا، اور مزید احسان یہ فرمایا کہ آج کے دن کی مناسبت سے شہیدان ہندوستان جو ہندوستان کو آزاد کرنے میں اور کرانے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے ان کی کچھ تاریخ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم دوست اور بزرگوں، سب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہوئے ہیں ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ محترم دوست اور بزرگوں، آج کا جو دن ہے 15 اگست، یہ 15 اگست کو یوم آزادی منائی جاتی ہے۔ کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کو معلوم رہنا ضروری ہے، کیونکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ جن لوگوں کی قربانی لگی ہے وہ مسلمانوں کی لگی ہے، اور مسلمان کے بڑے بڑے علماء اور صلحاء اور اکابر امت کی اس میں بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہندوستان ایک معمولی بہت بہترین ملک تھا، تمام ملکوں والے کی نظر ہندوستان پر تھی، کیونکہ ہندوستان کے اندر مسلم سامراج حکومتیں تھیں، اور ہندوستان کے اندر بہترین آب و ہوا اور رہنے والے تمام مذاہب والے آپس میں پیار و محبت کے ساتھ میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان یہ سونے کی چڑیا ہے۔ انگریزوں کی غلط نظر ہندوستان پر پڑی، انہوں نے ہندوستان میں تجارت کی غرض سے داخلہ لیا۔ ہندوستان کو جب سب سے پہلے آئے انگریز، وہ تجارت کا بھیس اوڑھ کر آئے تھے کہ یہاں پہ آئیں گے، کچھ دن ہم تجارت کریں گے، پھر اپنے ملک چلے جائیں گے، لیکن وہ عیسائی مذہب تھے ان کے پاس میں، اور ان کا جو دین تھا اور ان کا جو مذہب تھا وہ عیسائی تھا، اس لیے ان لوگوں کے اندر ایک حرص پیدا ہو گئی کہ ہم ہندوستان کو کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کر لیں گے اور یہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں گے، کیونکہ سب ملکوں میں بہترین ملک انہیں نظر آیا تھا۔
وہ تجارت کرنے کی غرض سے تجارت کرتے کرتے یہاں پہ رہتے رہتے ہوئے مسلمانوں کے جو بڑے بڑے راجا تھے، مہاراجا تھے، ان لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف، آپس میں جھگڑے فساد شروع کرائے۔ اور دھیرے دھیرے اپنا تسلط قائم کرنے لگے، اپنا کیا ہے یہاں پہ رعب اور دبدبہ اور ان کے عہدے یہاں پہ کیا ہے قائم کرنا شروع کر دیے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کو اور اسی طریقے سے ہندوستان میں رہنے والوں کو تمام کو غلامیت میں لینے لگے، ان کو غلام بنانے کی کوششیں کرنے لگے۔ جب ہندوستان کے علماء کرام کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ انگریز کے ارادے ہمیں کیا ہے اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے ارادے ہمیں صحیح نہیں لگ رہے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا شروع کر دیا، اور ان کی جو محنت ہو رہی تھی اس محنت کو توڑنے کی اور انہیں شکست دینے کی کوششیں کرنا شروع کر دی۔ 1601 سے ہی انگریز ہندوستان میں آئے، ان کی تاریخ تو 1400 سے پہلے سے ہے۔ ہندوستان آزاد کب ہوا؟ 1947 میں ہوا۔ اس سے پہلے بہت 100 سالوں سے وہ یہاں پہ تھے اور ان کی حکومتیں قائم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جب شیر میسور حضرت مولانا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا کہ انگریز کے ارادے ہمیں صحیح معلوم نہیں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دی اور ان کے ساتھ میں جنگ و جدال شروع کر دیا۔ جنگیں ہوئی ہے میسور کے اندر، بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ مقصد کیا تھا؟ انگریز کو ہندوستان سے بھگا کر ہندوستان میں جس طریقے سے سب آزادی کی سانس لے رہے تھے، اس طریقے سے سب لوگ آزادی کے ساتھ میں سانس لے کر زندگیاں بسر کریں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی آدمی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب کسی آدمی سے کچھ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے حاسدین پیدا ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر جلنے والے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر سازشیں رچ کر اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ایسے ہی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ہوا، اور بنگال کا جو نواب تھا سراج الدولہ، اس کے ساتھ میں بھی یہی ہوا کہ میر صادق نے ان کے ساتھ میں غداری کی، انگریزوں کے ساتھ میں ہاتھ ملایا، اور وہاں میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ میں ہاتھ ملا کر کیا کر دیا؟ نواب سراج الدولہ کو بھی شہید کروایا، اور شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سرنگا پٹن کی جو آخری میسور انگلو جنگ تھی اس کے اندر انہیں شہید کر دیا۔ کیونکہ جب تک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے ہندوستان میں، اس وقت تک ان کا سکہ گاڑنا انگریزوں کے لیے بھاری تھا، وہ نہیں گاڑ سکتے تھے، کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت اور رعب اور دبدبہ اور ان کی کیا ہے فتح کامیابیاں تمام طرف چرچے تھے ان کے، اور انگریز بھی بھانپ چکے تھے، دیکھ چکے تھے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے اس وقت تک انہوں نے کوشش کرتے رہے، ان کی کوششیں ناکام ہوتی رہی۔ جیسے ہی 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سرنگا پٹن کی وہ جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، تب انگریز کہتا ہے کہ اب سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ اب ہمارا کوئی بچا نہیں سکتا، اب ہندوستان کے اندر اپنی پوری طریقے سے ہم کیا حکومت قائم کریں گے۔ ہندوستان میں جتنے بھی رہواسی ہیں، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، جین ہو، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان تمام پر ہماری حکومت ہوگی، اور ان کو کیا کر لیں گے؟ ہم اپنے غلامیت میں لے لیں گے، چھوٹے چھوٹے عہدوں پر ان کو رکھ کر اپنا غلام بنوائیں گے۔ بنے، بہت سارے لوگ غلام بنے،
ان کی غلامیت میں ان کے تلوے چاٹتے رہے، میر جعفر جیسے، میر صادق جیسے۔ کیا ہوا؟ تو ہاں میرا عزیز دوست اور بزرگوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ہندوستان میں شہید ہوتے ہیں، انگریز ایک دم کیا ہے چوکنا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جلد سے جلد ہمیں کیا ہندوستان میں سکہ گاڑ کر ہمارا جھنڈا لہرانا ہے۔ جب پتہ چلا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہونے کی وجہ سے، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کی وجہ سے انگریز کیا ہو رہا ہے، ہندوستان پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو دہلی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حدیث کے عالم دین گزرے ہیں، ان کے گھر کے ان کے بیٹے حضرت کیا ہے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھانپنا شروع کر دیا، ان کو جانچ لیا، دیکھا کہ انگریزوں کے ارادے کچھ الگ الگ رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو غلامیت میں لینا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا، کہا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے، یہاں پہ کیا ہے جنگ لڑنا چاہیے، انگریزوں کے ساتھ میں جنگ لڑیں، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، وہ جہاں پہ لے جائیں گے، جس عہدے پہ تمہیں لگائیں گے اب مت لگو، بلکہ ان لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ لوگ ہندوستان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کب کی؟ 1947 کے پہلے کی تاریخ مسلمانوں کی، علماء کرام کی، علماء دیوبند کی۔ اور جب علماء دیوبند نے قدم اٹھایا، پھر اس کے ساتھ میں ہندوستان کے دوسرے مذاہب والوں کو جو برادران وطن ہیں ان کو ساتھ لیا، تب جا کر 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اس سے پہلے کتنی قربانیاں لگی علماء کرام کی، بہت زیادہ قربانیاں لگی ہے، شہید ہوئے ہیں اس سلسلے میں۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انگریز نے دیکھا کہ ہمارے آڑ میں جو آتا ہے ہم اس کو کیا کریں گے، ختم کریں گے، اس کو شہید کر دیں گے۔ لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شہید ہو، لیکن انہوں نے بڑی محنت کی۔ ان کے استاد محترم کے دنیا سے جانے کے بعد میں انگریز ان کو کیا ہے شہید کرنے کے بعد میں گھر گھر، گلی گلی، نکڑ نکڑ، محلے محلے میں لوگوں کو جا کر بتایا، ہمارے جو شیخ تھے، ہمارے جو استاد تھے، وہ یہی کہہ کر گئے ہیں کہ انگریز ہم کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں ہندوستان میں، اس کے بارے میں ہر ایک آدمی چوکنا ہو جاؤ اور ہمارا ساتھ دو، سب ساتھ مل کر ہندوستان کو آزاد کرائیں گے، انگریزوں کو بھگائیں گے۔ بڑی محنت ہوتی رہی۔ بالاکوٹ کی جنگ کے اندر یہ دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بالاکوٹ کی جنگ کے بعد میں ایک انگریز ایک دم کیا ہے خونخوار ہو گئے، انگریز اتنا خونخوار ہو گئے کہ اس وقت میں جتنے علماء کرام تھے ان کو مارنے کا انہوں نے مشغلہ بنایا، اور اس وقت میں جتنے مدارس تھے دہلی کے ارد گرد میں تمام کو اوپر بوڈیزر کے ذریعے سے وہ گرانا شروع کر دیا، اس کے اوپر بوڈیزر چلا کر گرانا شروع کر دیا۔ کئی مدارس گرائے، کئی علماء کرام کو سولی پر چڑھایا گیا، کئی علماء کرام کو درختوں سے پھانسی پر لگایا گیا، یہاں تک کہ انگریز کا ایک رائٹر کہتا ہے کہ ایک جگہ میں ہم نے آگ لگا کر کھڈا کھود کر اس کے اندر آگ لگایا، 40 علماء کو اس کے اندر جلایا، اس کے بعد میں 40 علماء سے ہم نے رائے طلب کی کہ اگر تم کیا ہے تمہارے جو حضرت مولانا کیا ہے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے کو ہم نہیں مانیں گے، ہم تمہارے ساتھ میں بھرتی ہوں گے، تمہارے ہاں میں ہاں ملائیں گے، اگر کہہ دو تمہیں آگ سے چھٹکارا دیا جائے گا۔ تو انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ ان 40 جو علماء کو پھر لایا گیا اس میں ڈالنے کے لیے،
وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، بلکہ قربانی اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے، انگریز کے تلوے چاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انگریز کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ خود انگریز لکھتا ہے۔ پھر ان کو ڈال دیا گیا، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر کئی علماء کرام کو آگ میں ڈال کر جلایا گیا۔ پھر کیا، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر، یہ تو بعد کی تاریخ ہے، اس سے پہلے جو علماء کرام اور برادران وطن جو شہید ہو رہے ہیں، جب بہت سارے علماء، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تو انگریز کو کچھ کیا ہے، تسلط ملنا شروع ہو گیا۔ انگریز بیواؤں کے پاس میں جاتا اور جا کر کہتا کہ تمہارے گھر والے تو ہندوستان کے لیے شہید ہو گئے ہیں، اب تمہارے بچوں کو تو ہم پڑھائیں گے، لکھائیں گے، انہیں اچھی تعلیم دے کر انہیں بڑے بڑے عہدوں پر رکھیں گے، انہیں آفیسرس بنائیں گے، اپنے کیا اس میں اپنے ساتھ میں ہمیں رکھیں گے ان کو۔ اس وقت یہ مائیں بھی مائیں تھیں، بچے بھی ایسے تھے، ان کا ایمان بنا ہوا تھا، دین کے خاطر ہر ایک چیز قربان کرنے والے تھے۔ انگریز کی باتوں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ جب کچھ علماء کو یہ بات کی بھنک لگی کہ انگریز اس طریقے سے محنت کر رہے ہیں تو اب ہمیں بھی اس کے تدارک کے لیے، اسے روکنے کے لیے کچھ ہمیں بھی محنت کرنا چاہیے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور ان کے ساتھ میں اور بھی کچھ علماء بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ان بچوں کو کیا کیا جائے، بچوں کی تعلیم کی فکر اور انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے بارے میں جد و جہد اور قربانیاں، جتنے علماء تھے وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اب علماء کرام کو تیار کرنے کے لیے ایک ایسا مدرسہ قائم ہونا چاہیے جہاں پہ دینی تعلیم کے ساتھ میں جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کو حفاظت کرنے کے لیے وہ جنگوں کے اندر بھی جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پھر کیا ہوا، 1857 کی جنگ ہوئی۔ 1857 کی جنگ کے اندر بھی بڑے پیمانے پر بہت سارے علماء کرام مارے گئے۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر جامعہ مسجد تک علماء کرام کی گردنوں کو لٹکایا گیا، مسلمانوں کے کئی ہزار علماء کرام اور کئی ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ میرا عزیز دوست، 1857 کے ٹھیک 9 سال کے بعد میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ ایک نام کا مدرسہ ہے، لیکن مدرسے کے اعتبار سے تعلیم، ترقی، ہر ایک چیز، اور یہاں تک کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے وہ مدرسہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کی بڑی سوچ تھی، اور جس نیت سے انہوں نے مدرسہ کو قائم کیا ہے اس کے طالب علموں نے وہی کام کر کے دکھایا، وہاں سے فارغ ہونے والے علماء کرام۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، دارالعلوم قائم ہو گیا، بچوں کی تربیت شروع ہو گئی، قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دیتے رہے، لیکن یہ محنت چلتی رہی پوری ہندوستان میں۔ اب صرف مسلمان اکیلے کیا ہے، ہندوستان کو آزاد کرانا مشکل ہے۔ اس کے لیے اب کیا کیا جائے، برادران وطن کو ملایا جائے، برادران وطن کو بھی ساتھ میں لے کر کیا ہے ہندوستان کو آزاد کرنے کی کوششیں چالو ہو گئی۔ اسی دوران دارالعلوم سے ایک طالب علم فارغ ہوئے، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ حج کے ارادے سے گئے تھے، لیکن دوسرا ایک اور بھی ارادہ تھا کہ اس وقت میں سعودی عرب ترکی میں تھا، ترک بہت مضبوط علاقہ تھا، تو ترکی سے ہم کیا ہے جا کر بات کریں گے ہمارے ہندوستان کی مدد کے لیے، ان سے مل کر، اور دوسرے جو مسلم ممالک ہیں ان سے مل کر ہندوستان کی مدد کی باتیں کریں گے۔ اور جیسے چلے گئے، یہاں سے کچھ غداروں نے باتیں کہہ کر انگریز کو بتا دیا، اور وہاں پہ سعودی عرب کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پہ اریسٹ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، جو دارالعلوم کی بنیاد جنہوں نے رکھی، جہاں پہ انہوں نے پڑھایا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا ہے، ایک وقت میں شاملی کے میدان میں وہ بھی کیا کرے، جنگ کے اندر تھے۔ کیونکہ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، دین یہی سکھاتا ہے جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے ہے۔
ایک وقت میں وہ قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دے رہے تھے مدرسے کے اندر. جب ضرورت پڑی پڑی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، شاملی کا میدان سجا ہوا ہے، وہاں پہ ہر ایک آدمی پہنچ رہا ہے، تو یہ علماء کرام بھی پہنچے. ان کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں شاملی کی جنگ لڑی گئی، لیکن بہت کم لوگ تھے جس کی وجہ سے شکست ہوئی، کامیابی نہیں ملی. انگریز اس پر بھاری ہو گئے. کئی سارے علماء کرام وہاں بھی شہید ہوئے، برادران وطن شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ میں میرا عزیز دوست اور بزرگ مسلمان شہید ہوئے. بڑی تاریخ ہے، بڑی داستان ہے میرا عزیز دوست اور بزرگوں. کچھ رائٹروں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اس وقت کا ماحول ہندوستان پورا خون سے رنگا ہوا تھا. ہندوستان پورا خون سے رنگا ہوا تھا، خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی تھی. اتنا خون بہا ہے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اور سب سے زیادہ سر فہرست مسلمان تھے ہندوستان کے لیے خون بہانے کے لیے. لیکن آج مسلمانوں کو باہر سے آئے ہوئے لوگ کہا جاتا ہے. مسلمانوں کو آپ یہاں کے رہواسی کا پروف بتائیں، آپ یہاں کے ہیں یا نہیں. اس طریقے سے ہم سے سوال کیا جا رہا ہے. انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے باپ داداؤں کا کتنا خون بہا ہے. تو اس کے لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں بڑی قربانیاں. پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے مالٹا کی جیل میں لے جایا گیا. مالٹا کی جیل میں 3 سال 7 مہینے کے بعد میں واپسی پر بہاولپور، ابھی ہندوستان اور پاکستان وغیرہ یہ آزاد، یہ الگ الگ ملک نہیں ہوئے تھے، سب مل کر تھے. بہاولپور کے پاس میں جب وہ واپس لا کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس وقت میں انگریز کے ہاتھوں میں بکے ہوئے کچھ لوگ جا کر ان کی کیا منت سماجت کرتے ہیں. حضرت آپ اس بات کو جو کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کے اس میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریزوں کا ساتھ دینا صحیح نہیں ہے، یہ باتوں کو آپ واپس لے لیں. آپ آرام سے رہیں گے، جاؤ دارالعلوم دیوبند میں، آپ کے بچے انتظار کر رہے ہیں، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، آپ دوسرے کاموں میں لگ جاؤ، اس معاملات میں آپ مت پڑھو. ایک آدمی آ کر کہتا ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، خان اس سے کہتے ہیں، نوابی تھا وہ، تو وہ آ کر کہتا ہے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت میں ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچی ہوئی تھی، چلا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا. ایسے وقت میں اس سے کہتے ہیں کہ میں اگر انگریزوں کے سامنے کیا ہو جاؤں گا، ان کی باتوں کے مطابق تمہیں کہہ دوں کہ انگریزوں میں بھرتی ہونا صحیح نہیں، جو فتویٰ دیا گیا ہے اسے میں واپس لوں تو میں ایمان سے نکل جاؤں گا، میرا ایمان کا کیا ہوگا. اتنے بہترین ایمان والے، اتنے مضبوط ایمان والے، جانیں قربان دے دیں، میری جان چلی جائے اور اسی حالت میں میں مر جاؤں، لیکن میں بات کو واپس نہیں لوں گا، کیونکہ اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت کے لیے تو میں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، اسی کے لیے تو میں دین کو پڑھا ہے. پھر کیا کیا، اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور بتایا کہ دیکھو ہندوستان کے اندر ہر ایک طرف سے یلغاریں ہو رہی ہے، ہر ایک طرف سے ہندوستان کے اندر انگریز کیا ہے دبدبہ لیتے جا رہے ہیں، ہندوستان کے اندر انگریزوں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے. کیا ہے بنیادی وجہ؟ 2 وجہ ہیں. ایک آپس کا اختلاف، آپس میں ایک دوسرے جو اس وقت میں بادشاہت چل رہے تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. آپس میں اختلاف کو ختم کرو اور قرآن کو مضبوط پکڑو، تو پھر کیا ہے تم کامیاب ہوتے چلے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیڑا اٹھایا، اور میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ہر جگہ میں جا کر گاندھی جی کو ساتھ لیا اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر یہاں تک کہ اس بات پر انگریز کو کیا کر دیے، آمادہ کر دیے کہ وہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. ٹھیک 1947 کو کتنے؟ ٹھیک 1947 کو ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا، انگریز کی غلامیت سے آزاد ہو گیا. پیٹ پھیر کر انگریز کہاں سے بھاگنے لگے؟ ہندوستان سے بھاگنے لگے. اس سے پہلے بٹوارا ہوا ہے ہندوستان کا 1857 میں. 1857 میں بٹوارا کر دیا گیا، ہندوستان کو الگ کر دیا، پاکستان کو الگ کر دیا، بنگلہ دیش کو الگ کر دیا گیا. لیکن اس وقت میں جو صحیح دین کی شریعت کے جو ترجمان تھے، مولانا ابوالکلام آزاد
اور مولانا عبید اللہ سندھی اور اسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر، ان لوگوں نے لوگوں کو منت سماجت کر کے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا کہ ہندوستان کا بنٹوارا مت کرو، کسی نے نہیں مانا، کچھ لوگ نہیں مانے، وہ جا کر دوسری جگہ بس گئے۔ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ہندوستان میں، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کی سرزمین میں ہمارا خون دبا ہے، اور یہاں پہ ہندوستان میں ہمارا باپ داداؤں کا اور پرکھوں کا یہاں پہ خون رہا ہے، تو ہم ہندوستان کے لیے یہی مثال ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان میں رہتے ہوئے شریعت کی اجازت ہمیں یہ ہے کہ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے محبت ہمارا دینی فریضہ ہے، اس ملک سے ہم محبت کریں، اور محبت کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ غدار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے محبت نہیں کرتا ہے، اسے کیا کیا اور ایویڈنس اور کیا کیا ثبوت کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ کچھ تاریخ تھی، تاریخ تو بہت لمبی بھری پڑی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کے سلسلے میں، ہندوستان کو کن کن لوگوں نے آزاد کروایا ہے۔ تو سب سے پہلے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، نواب سراج الدولہ کے بعد میں جو بیڑا اٹھایا ہے وہ کرناٹک کے شیر میسور حضرت مولانا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت متقی اور پرہیزگار عالم دین تھے۔ وہ جب تلوار لے کر نکلتے تو سامنے ہزاروں کا لشکر ڈر کر پیٹ پھیر کر بھاگتا تھا۔ اتنی طاقت اور ہمت اور قوت ان کے اندر کہاں سے تھی؟ یہی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ تہجد کے پابند تھے، وہ شریعت مطہرہ کے صحیح طریقے سے ترجمان تھے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق ان کی زندگی گزرتی تھی۔ آج بھی میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اگر ہم صحیح حقیقی اعتبار سے مسلمان ہوں گے، قرآن آج بھی ڈنکے کی چوٹ اعلان کر کے کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو، ایمان والے ہو۔ تمہارے ایمان کے اندر نمازیں اور ہر ایک اعتبار سے پوری شریعت تمہارے دین میں مکمل طریقے سے ہوگی، تو جتنے بھی لوگ ہوں گے میرا عزیز دوست اور بزرگوں دوسرے مذاہب والے، تم سے ڈر جائیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ قرآن ہمارے پاس میں نہ ہونے کی وجہ سے، قرآنی تعلیمات اور صحیح دین نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک لوگ ہم کو کھلونا بناتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تاریخ ہمیں دہرانی چاہیے، تاریخ بار بار تاریخ کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں ہندوستان میں ایک وقت میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، کتنے پیار و محبت کے ساتھ میں ہر ایک کو لے کر چلا کرتے تھے۔ انگریز کے ناپاک قدم پڑنے کے بعد میں آپس میں اختلاف و انتشار، آپس میں چھوٹ چٹاؤ اور آپس میں میرا عزیز دوست اور بزرگوں دشمنیاں اور یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے صحیح دین پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں جن علماء کرام اور جن برادران وطن کے ساتھ میں میرا عزیز دوست اور بزرگ ہمارے مسلمان بھائیوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو قبر کے اندر کروڑا سلام نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔